رات کے اس پہر جب شہر کی روشنیاں مدھم پڑ جاتی ہیں اور سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، تب بھی کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو موت کے سائے میں سفر کرتی ہیں۔ ایک ایمبولینس جو زندگی اور موت کے بیچ کی سرحد پر چلتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ ایمبولینس ایک لاش کو لے کر کسی ویران راستے پر نکلتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ لاش واقعی بے جان ہوتی ہے یا اس کے اندر کچھ ایسا چھپا ہوتا ہے جو آپ کی روح کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی، ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ہمیں ہمارے ایک سبسکرائبر عمران نے بھیجا ہے، اور جس نے ایک ایمبولینس ڈرائیور کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ یہ کہانی سننے کے بعد مجھے یقین ہے آپ کسی بھی ایمبولینس کی سائرن کی آواز سن کر کانپ اٹھیں گے اور ہر لاش میں ایک چھپا ہوا راز محسوس کریں گے۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اس رات کے رازوں میں جھانک سکیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ کہانی اکیلے مت سنیے گا، اور اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو بہتر ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے گرد ایک حصار کر لیں، کیونکہ آپ کو کیا معلوم، شاید کوئی آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہو اور آپ کے ساتھ ہی یہ کہانی سن رہا ہو۔ یہ کہانی ہمیں عمران نے بھیجی ہے جو کراچی کے ایک فلاحی ادارے سے منسلک ہیں۔ یہ کہانی ان کے ایک پرانے دوست اسلم کی ہے جو 25 سال سے ایمبولینس ڈرائیور تھا۔ اسلم کی عمر قریباً 50 سال تھی اور اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں حادثات، اموات اور ایمرجنسیز دیکھی تھیں۔ لاشوں کو اٹھانا، انہیں اسپتال یا مردہ خانے پہنچانا اس کے روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ ایک پریکٹیکل اور بہادر آدمی تھا جو کبھی مافوق الفطرت باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب لوگوں کے وہم ہیں، لیکن ایک رات اس کا یہ یقین ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ کراچی کی سڑکیں سنسان پڑی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ چکی تھی۔ اسلم اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے کنٹرول روم سے ایک کال آئی۔ اسلم بھائی، ایک ایمرجنسی ہے، ایک لاش اٹھانی ہے پرانے شہر کے آؤٹ سیکٹریٹ سے، ایڈریس ہے ویران گلی نمبر 6 پرانی حویلی کے ساتھ۔ اسلم نے ایڈریس سنا تو تھوڑا چونکا، کیونکہ وہ علاقہ بدنام تھا اور وہاں بہت کم لوگ جاتے تھے۔ اس علاقے کے بارے میں کئی پرانی کہانیاں مشہور تھی کہ وہاں رات کو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، لیکن ڈیوٹی تھی تو اس نے قبول کر لی۔ اس نے اپنی ایمبولینس اسٹارٹ کی اور ویران گلی نمبر 6 کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹتی گئیں اور سڑکیں تاریک ہوتی گئیں۔ ایمبولینس کی سائرن کی آواز سنسان گلیوں میں گونج رہی تھی، جو اسلم کو اور بھی اکیلا محسوس کرا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پرانے شہر کے قریب پہنچا، ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھاتی گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو آپ کو کانوں میں سائیں سائیں کرتی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی خاموشی جو اپنے اندر ہزاروں ان کہی کہانیاں چھپائے ہو۔ گلیوں میں پرانے بوسیدہ مکانات تھے جن کی کھڑکیاں بند تھیں اور دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی۔ ہوا میں مٹی اور ایک عجیب سی پرانی اور ناگوار سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ویران گلی نمبر 6 میں داخل ہوتے ہی اسلم کو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ایمبولینس کی لائٹس کی روشنی میں اسے ایک پرانی بہت بڑی حویلی نظر آئی جو گلی کے آخر میں تھی۔ حویلی بہت بوسیدہ لگ رہی تھی، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حویلی کئی دہائیوں سے خالی پڑی ہو۔ حویلی کے سامنے ایک چھوٹی سی گلی تھی جو مزید اندھیری تھی۔ اسلم نے ایمبولینس روکی اور فون پر کنٹرول روم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سگنل ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی، لیکن ہر بار کال ڈراپ ہو جاتی یا سگنل بالکل غائب ہو جاتا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے دنیا سے کاٹ رہا ہو۔ اس نے ایمبولینس سے اتر کر ٹارچ آن کی اور حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی کے گیٹ پر ایک پرانا لوہے کا ہینڈل تھا جو چھونے پر برف کی طرح ٹھنڈا محسوس ہوا۔ گیٹ کے پاس ہی زمین پر ایک لاش پڑی تھی جسے ایک پرانی میلی چادر سے ڈھکا گیا تھا۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی لگ رہی تھی۔ اس کی شکل واضح نہیں تھی، لیکن اسے دیکھ کر ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔
چادر کے نیچے سے ایک ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا جو غیر فطری طور پر مڑا ہوا تھا۔ اسلم نے لاش کو اٹھایا اور ایمبولینس کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ اس نے لاش کو اسٹریچر پر رکھا اور اسے باندھنے لگا۔ لاش کا وزن غیر معمولی طور پر زیادہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں کوئی بھاری چیز بھری ہو۔ جیسے ہی اس نے لاش کو باندھا، اسے ایمبولینس کے اندر سے ایک دھیمی گھٹی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو یا کسی چیز کو گھسیٹ رہا ہو۔ یہ آواز اتنی غیر فطری تھی کہ اسلم کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید ہوا کی وجہ سے آواز آئی ہو یا کوئی چیز ایمبولینس کے اندر گر گئی ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ایمبولینس کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس نے ایمبولینس اسٹارٹ کی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی ایمبولینس چلی، اسے پچھلے حصے سے ایک دھیمی غیر واضح سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے اسٹریچر پر رکھی لاش نے کروٹ بدلی ہو۔ اسلم نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، لاش اپنی جگہ پر ساکن پڑی تھی، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے چادر ہلکی سی پھڑپڑائی ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کی تھکن کا اثر ہے۔ اس نے ریڈیو آن کیا تاکہ اس کا دل بہل سکے، لیکن ریڈیو پر صرف کر کر کی آواز آ رہی تھی، اور پھر ایک عجیب سی دھیمی ہنسی جو ریڈیو کی آواز میں گھل مل گئی تھی۔ ابھی وہ آدھے راستے پر ہی تھا کہ ایمبولینس کے اندر کا درجہ حرارت تیزی سے گرنے لگا۔ اسے شدید ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی فریزر میں بیٹھا ہو۔ ہوا میں بھی ایک عجیب سی پرانی اور ناگوار سی بو پھیل گئی جو کسی پرانی لاش کی طرح تھی۔ یہ بو اتنی شدید تھی کہ اسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اے سی بند کیا، لیکن ٹھنڈک کم نہیں ہوئی۔ اچانک ایمبولینس کے اندرونی لائٹس فلکر کرنے لگیں، کبھی جلتی کبھی بجھتی، اور اسی دوران اسے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ آواز بہت دھیمی تھی، لیکن اب وہ ایمبولینس کے اندر چل رہی تھی۔ اسلم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی لاش اسٹریچر سے اتر کر ایمبولینس کے اندر چل رہی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لاش اسٹریچر پر نہیں تھی، اسٹریچر خالی پڑا تھا، اور وہ چادر زمین پر گری ہوئی تھی۔ اسلم کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس کی گردن پر کسی کی ٹھنڈی مرجھائی ہوئی سانس محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً ایمبولینس روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایمبولینس کا پچھلا حصہ خالی تھا، لاش غائب تھی۔ اسلم کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسے لگا کہ وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ایمبولینس کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے ٹارچ آن کی اور ایمبولینس کے اندر جھانکا۔ اسٹریچر خالی تھا، چادر زمین پر پڑی تھی اور لاش غائب تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ اس نے ایمبولینس کے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، سنسان سڑک اور تاریکی۔ جیسے ہی اس نے ایمبولینس کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، اسے ایمبولینس کے اندر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ چیخ اتنی شدید تھی کہ اسلم کے کانوں میں درد ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور بھاگنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چیخ اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ بھاگتا رہا جب تک وہ شہر کی پہلی روشنی تک نہیں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ایک پیٹرول پمپ کے پاس گر گیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے پیٹرول پمپ کے ورکرز کو اپنی حالت بتائی۔ انہوں نے اسے پانی پلایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی اور اسلم سے پوچھ گچھ کی۔ انہوں نے ایمبولینس کی تلاشی لی، لیکن لاش کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پولیس نے اسلم کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے زیادہ کام کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار قرار دیا۔ انہوں نے اسے گھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن اسلم جانتا تھا کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا۔ اس واقعے کے بعد اسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس نے ایمبولینس ڈرائیور کی نوکری چھوڑ دی اور شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا۔ اس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اسے رات کو اکثر بے چین خواب آتے ہیں جن میں وہ خالی اسٹریچر اور وہ ٹھنڈی ناگوار بو محسوس کرتا ہے۔ اسے ہر وقت لگتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کبھی کبھی اسے سنسان راتوں میں دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسے یقین ہوتا کہ وہ لاش آج بھی کہیں بھٹک رہی ہے اور اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اسلم آج بھی اکیلے نہیں سو سکتا اور ہر رات اس خوف میں گزارتا ہے کہ کہیں وہ لاش اسے دوبارہ نہ مل جائے۔ تو یہ تھی ایک ایمبولینس ڈرائیور کی کہانی، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی کہانی جو موت کے سائے میں چھپے رازوں کو بیان کرتی ہے۔
کیا آپ بھی کبھی کسی ایسی ایمبولنس میں سفر کرنے کی ہمت کریں گے جہاں ماضی کے سائے آج بھی زندہ ہوں، جہاں بے جان لاشیں بھی بول اٹھتی ہوں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی یا سچا انسیڈنٹ ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے چینل پر سنا سکیں، تو اسے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے ای میل یا واٹس ایپ پر بھیجیے گا۔ اور ہاں، اس کہانی کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی کہانیاں وقت پر ریسیو کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تھینک یو۔